نہیں کر سکو گے۔ میری ماں اور بہنوں، توجہ دینا میری بات پر۔ آپ کسی بیٹے کے نکاح میں جب آتی ہیں وہ گھر پرایا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کو اتنی جلدی نافرمان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے مدد اس کی بیوی کی ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ماں ہوتی ہے، بیٹا سارے دن غائب ہے، بیوی کا فون جائے گا، فلاں نام کا صابن ہے، فلاں نام کی کریم ہے، فلاں نام کا پاؤڈر ہے، فلاں نام کا سامان ہے۔ بچی الگ ڈیمانڈ کرے گی، بچہ الگ ڈیمانڈ کرے گا، اپنے اپنے سامان بتائیں گے۔ یہ شوہر اس بیوی کا خامن شام کے وقت بھرا رہا ہے، بیوی اپنے ڈیمانڈ کو مانگ رہی ہے۔ میں نے خدا سامان کو کہا تھا، بہن اپنے ڈیمانڈ کو کہہ رہی ہے، میں نے خدا سامان کو کہا تھا، بیٹا اپنے ڈیمانڈ پوری کروا رہا ہے، میں نے خدا سامان بتایا تھا۔ ایک ہی زبان ایسی ہے جو کہتی ہے کہ بیٹا سارے دن میں کہیں سے آیا ہے، کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، سب نے اپنا سامان مانگا ہے۔ ایک ہی چہرہ گھر میں ایسا ہے جو بیٹے کو یاد کرتا کرتا سارے دن اس کا دل تڑپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کو معاف نہیں کرتا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے جھوٹ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ میرے گھر تیری پڑوس بنا کر بیٹھتی ہے، محلے کی عورتیں بیٹھتی ہیں، وہ میری تیری ماں اپنے بچوں کو بھرم بچانے کے لیے کہتی ہے میرے بیٹے میری بڑی عزت کرتے ہیں، جب تک مجھے نہیں کھلاتے خود نہیں کھاتے۔ جبکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے، جبکہ اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ نہیں میرے بیٹے میری بڑی قدر کر رہے ہیں، میری بیویاں میری بہویں میری قدر کر رہی ہیں، لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ایک خوراک دور کے لیے کہے بیٹے کے ماتھے میں سر پڑ جاتے ہیں، چار بھائی سڑکتے سڑکتے بیٹھوں سے نکل کر جس مکان اور قلعے کو، جس گھر کو باپ نے تو پہلی کو اپنے سر کے اوپر گزار کر، رات کے جنگل میں گزار کر، رکشا بھیج کر، گاڑیاں چلا کر، مزدوری کر کے، جس ماں نے دوسرے کے برتن مانج کر جس محل کو بنوایا ہے، آج اس محل میں اس بوڑھی ماں کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، پورے باپ کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے۔ چرپائی سڑکتے سڑکتے دروازے پر آ گئی ہے، یہاں بھی سکون نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، ابا جان بھی کون کہے، بوڑھے اتنی زور سے نہ کھا سکا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے مہمانوں کو دکھ ہوتا ہے، بیوی